قربانی کرنے والا شخص اور قربانی نہ کرنے والا شخص بال اور ناخن نہ کاٹے یکم ذوالحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک، یعنی جب تک اس کی قربانی نہ ہو عید کے 3 دنوں میں، تب تک وہ بال اور ناخن نہ کاٹے۔ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا یہ بات سچ ہے یا ویسے پھیلا دی گئی ہے؟ حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ تعالیٰ، اور جو قربانی نہیں کرے گا اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا۔ سب سے پہلے قربانی کرنے والے کے لیے کیا حکم ہے؟ ام المؤمنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہے، روایت فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا دخلت العشر واراد احدکم ان یضحی فلا یمس من شعرہ وبشرہ شیئا۔ جب ذوالحجہ کے پہلے 10 دن شروع ہو جائیں اور تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ حدیث صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ اور ایک اور حکم بھی ہے حدیث پاک میں، ایک اور روایت بھی ہے کہ فلا یاخذن شعرا ولا یقلمن ظفرا، اور نہ بال کاٹے اور نہ ہی ناخن تراشے جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو۔ تو علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ جو قربانی کرنے والا شخص ہے وہ کچھ حد تک حاجیوں کے ساتھ اس مشابہت اختیار کرتا ہے، تو جو حالت احرام میں بال اور ناخن نہیں کاٹتے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ادب اور قربانی کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو وہ بال اور ناخن نہ کاٹے۔ لیکن بعض دفعہ علم نہ ہونے کی وجہ سے اگر کسی نے اپنے بال کاٹ لیا جسم کے کسی بھی حصے کے یا اپنے ناخن، کیا اس کی قربانی نہیں ہوگی؟ قربانی اس کی ہو جائے گی۔ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سنت عمل ہے، نبی پاک کی حدیث ہے تو یہ سنت ہے، یہ کوئی فرض یا واجب یا ضروری نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی کو مجبوری نہ ہو، کوئی سفر کی حالت میں نہیں ہے، گھر میں ہے اپنے اور آسانی ہے اس کے لیے، تو وہ پھر کیا کرے کہ یکم ذی الحجہ سے پہلے ہی اپنے بال اور ناخن کاٹ لے اور پھر اگلے 10 دن وہ بال اور ناخن نہ کاٹے۔ تو اس کے یہ جو قربانی کرنے والا ہے۔ اب جو قربانی نہیں کرے گا شخص، اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ ایک شخص آیا، ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص آیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور اس نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں صاحب نصاب نہیں ہوں، میں قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، تو میرے پاس ایک کسی کی امانت، کسی نے اپنا ایک جانور رکھوایا ہوا ہے، بکری رکھوائی ہے، کیا میں اس کی قربانی کر سکتا ہوں؟ کیونکہ مجھے شوق ہے بہت زیادہ قربانی کرنے کا۔ تو نبی پاک نے منع فرمایا کہ وہ امانت ہے اور امانت میں خیانت نہیں کی جا سکتی، لیکن اگر آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ قربانی کرو لیکن آپ استطاعت نہیں رکھتے، آپ صاحب نصاب نہیں ہو اور نہ ہی آپ کے پاس اتنے اسباب ہیں کہ آپ قربانی کرو، تو پھر آپ ایسا کرو کہ یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹو، تو اللہ تعالیٰ آپ کو قربانی کرنے کا ثواب دے گا۔ سبحان اللہ! یعنی جو غریب انسان ہے وہ اس بات پر عمل کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا۔ اب جو قربانی کرے گا وہ بھی اس بات پر عمل کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اجر دے گا۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔